بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں یاسر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کے پی اور پنجاب میں جو الیکشن التوا کا کیس تھا اس کے لیے 5 رکنی بینچ تشکیل دیا تھا۔ یہ بینچ کل ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے عمر عطا بندیال صاحب نے یہ 4 رکنی بینچ تشکیل دے دیا، لیکن یہ بینچ آج پھر ٹوٹ گیا اور یہ عمر عطا بندیال صاحب نے 3 رکنی بینچ پھر تشکیل دے دیا ہے۔ یہ سارا کچھ ہوا کیوں؟ یہ اس فیصلے کے تناظر میں ہوا کہ جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ سماعت دیتے ہوئے ریمارکس دیے کہ جب تک پارلیمنٹ سے سو موٹو کے خلاف کوئی قانون منظور نہیں ہو جاتا تب تک ہمیں اس کیس پر سماعت نہیں کرنی چاہیے، لیکن عمر عطا بندیال صاحب یہی چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو جلد سے جلد نپٹا دیا جائے اور اس کا فیصلہ کر دیا جائے اور الیکشن اس ملک میں ہونے چاہیے۔ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اس فیصلے کو اڑا کر رکھ دیا اور انہوں نے یہ 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا اور اب اس پر سماعت کر رہے ہیں۔ ججز بینچ سے کیوں علیحدہ ہو رہے ہیں؟ ججز بینچ سے علیحدہ اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ججز پر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے، جس کی وجہ سے وہ بینچ سے علیحدہ ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ کر کے۔ لیکن اب یہ سماعت شروع ہو چکی ہے۔ ججز کو چاہیے تھا کہ آج ان کا آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہونے کا دن تھا، لیکن آج وہ دوسری سائڈ پر جا کر کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ کسی بھی جج کو پارٹی نہیں بننا چاہیے، اس کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے۔ جب آئین اور قانون نے ایک بار لکھ دیا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں تو ان ججوں کو چاہیے کہ یہ سپورٹ کریں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، لیکن عدلیہ کے اندر خود ہی تقسیم ہو چکی ہے، جس کا فائدہ باہر والے یہ پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ اٹھا رہی ہے۔ اس وقت چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب چھائے ہوئے ہیں، انہوں نے پورے سپریم کورٹ پر وہ چھائے ہوئے ہیں، کسی جج کی بات نہیں مان رہے کیونکہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو جائیں۔ انہوں نے اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ دن آپ کو یاد ہوں گے جب ججز کو دفاتر سے نکال کر گھروں میں بھیج دیا گیا تھا، وہ میرے لیے معجزہ تھا کہ جب ججز دوبارہ دفاتر میں آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ 90 کی دہائی میں کئی ججز، بہترین ججز جو تھے وہ واپس نہیں آ سکے تھے۔ انہوں نے کہا جو کہ آج پارلیمنٹ میں جو لوگ کھڑے ہو کر تقریر کر رہے ہیں وہ کل تک جیلوں میں تھے، وہ صرف آج اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ عوام کے نمائندے ہیں۔ انہوں نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اسمبلی کی مدت کا ٹائم 5 سال ہوتا ہے، لیکن اسمبلی کے ہیڈ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اسمبلی کو تحلیل کر سکے۔ 90 دن کا ٹائم ہوتا ہے جو کہ یہ مدت اب اپریل میں ختم ہو رہی ہے، تو الیکشن ہونا لازمی ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے پیر کو سیکرٹری خزانہ اور سیکرٹری دفاع کو طلب بھی کر لیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں تو ہم آپ کو وسائل دیں گے، آپ الیکشن کروائیں۔ باقی حکومت اور جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو بھی انہوں نے نوٹسز جاری کر دیے ہیں کہ اس پر ہمیں جلد از جلد جوابات دے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسا فیصلہ کریں گے جو کہ جس کے مخالف بھی فیصلہ آئے گا وہ بھی آگے جا کر یہی کہے گا کہ یہ بہت اچھا اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہے۔ پی ڈی ایم نے یہ بل منظور کر لیے ہیں چیف جسٹس کے سو موٹو نوٹس پر۔ یہ جب صدر کے پاس یہ بل جائیں گے تو صدر اس پر دستخط نہ بھی کریں تو یہ 2 ہفتوں کے اندر اندر یہ بل منظور ہو جانے ہیں اور پھر یہ لاگو ہو جانے ہیں، یہ قانون بن جانا ہے۔ تو پھر قاسم سوری صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو مجھ پر سو موٹو نوٹس لیا گیا تھا میری رولنگ پر، پھر میں عدالت سے رجوع کروں گا، پھر جس کے نتیجے میں پھر آئینی بحران پیدا ہوگا کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو دوبارہ بحال کرنا پڑے گا۔ پی ڈی ایم کی حکومت کی خوشیاں اس وقت غم میں تبدیل ہو گئی کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ ججز کی بلیک میلنگ سے نہیں گھبرا رہے جو کہ ان کے کولیگ ہیں، تو وہ اسٹیبلشمنٹ اور متعلقہ اداروں کی بلیک میلنگ سے کیا گھبرائیں گے؟ ان لوگوں نے دھمکیاں یہ بھی چیف جسٹس صاحب کو دی ہیں کہ ہم آپ کو برخاست کروا دیں گے، معطل کروا دیں گے، جس کی وجہ سے انہوں نے ان پر استعفیٰ دینے کا بھی بہت سارا دباؤ تھا، پھر بھی وہ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں کیونکہ وہ ایک دلیر انسان ہیں۔ لندن احتجاج کا گڑھ بن چکا ہے۔ پہلے پی ٹی آئی کے سپورٹر نواز شریف کے گھر کے باہر جا کر احتجاج کرتے تھے، جس کی وجہ سے نواز شریف کی زندگی اجیرن ہوئی پڑی تھی۔
وہ بہت تکلیف سے زندگی گزار رہے تھے، جہاں ریسٹورنٹ میں جاتے تھے، مسجد میں جاتے تھے، پیچھے پروٹیسٹر ان کے پہنچ جاتے تھے، جس کی وجہ سے وہ شدید تکلیف میں مبتلا تھے۔ وہ عید کی نماز بھی پڑھنے باہر نہیں جا سکتے تھے۔ تو اب نون لیگ نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ انہوں نے جو عمران خان صاحب کی سابق اہلیہ ہیں ان کے گھر کے سامنے پروٹیسٹ کروانے شروع کروا دیے ہیں، جس کی وجہ سے اب دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے۔ اب دونوں ہی فریق جو ہیں آپس میں مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے کے گھر کے آگے پروٹیسٹ کروائے جا رہے ہیں۔ پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، پاکستان کے شہریوں کو، کہ آپ لاپتہ رہنا چاہتے ہیں یا آزاد رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ آگ آپ کے گھر تک بھی کل کو آ جائے گی۔ جو پاکستان میں مسنگ پرسن کا معاملہ ہے یہ بہت زیادہ سر اٹھا رہا ہے۔ پہلے تو پاکستان کے دور دراز علاقوں میں لوگ غائب ہوتے تھے، جیسا کہ جنوبی وزیرستان ہو گیا، خیبر پختونخوا، بلوچستان ہو گیا، لیکن اب یہی لوگ پاکستان کے دل لاہور سے اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہ جب سے رجیم چینج ہوا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو لاپتہ کر دیا گیا ہے، حتیٰ کہ سیاسی کارکنوں تک کو نہیں چھوڑا جا رہا۔ یہ ایک درخواست دی تھی ابوذر سلمان نیازی نے لاہور ہائی کورٹ میں، جس پر فیصلہ سناتے ہوئے جسٹس شاہد کریم نے کہا ہے کہ یہ جو غداری کے مقدمے ہیں یہ 224A آئین کے متصادم ہیں، انہوں نے غداری کے مقدمے کو ہی اڑا کر رکھ دیا ہے۔ پی ٹی آئی نے آج ایک احتجاج کی کال دی تھی، جو ان کے اظہر مشوانی صاحب سوشل میڈیا کے ہیڈ ہیں، ان کو اغوا کر لیا گیا تھا، اس پر احتجاج کی کال دی تھی، جس کی وجہ سے ان کو احتجاج کے باعث ان کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب وہ اپنے گھر پہنچ چکے ہیں۔ کپتان کی سیکیورٹی کا مسئلہ شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے۔ کپتان کے پاس کوئی بھی سرکاری سیکیورٹی نہیں ہے، ان کے پاس اپنے ہی پرائیویٹ گارڈز ہیں۔ یہاں جو چھوٹا سا افسر ہوتا ہے اس کے پاس سرکاری سیکیورٹی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر جو سابق پرائم منسٹر ہے اس کے پاس کوئی سیکیورٹی سرکاری نہیں ہے، انہیں اپنے پرائیویٹ گارڈ رکھنا پڑ رہے ہیں۔ یہ پاکستان میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ کسی بھی پرائم منسٹر کی جو سیکیورٹی ہے اس کے کارکنان دے رہے ہوں۔ یہ 1971 میں جب بنگلہ دیش بننے سے پہلے مجیب الرحمان کے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ ان کی حفاظت جو کارکنان تھے وہ کر رہے تھے۔ جب بھی پولیس انہیں پکڑنے آتی تھی تو وہ انہیں آگے سے پتھر مار کر بھگا دیتے تھے۔ آج یہی سچویشن عمران خان صاحب کے ساتھ بھی بنی ہوئی ہے کہ ان کی سیکیورٹی ان کے کارکنان نے سنبھالی ہوئی ہے، حالانکہ یہ جو آئینی ذمہ داری ہے یہ حکومت کی ہے کہ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے۔ ایک حکومت نے اسکیم لانچ کی ہے پیٹرول کی سبسڈی کی، جو 800 سی سی سے نیچے گاڑیاں ہیں ان کو یہ پیٹرول کی سبسڈی دیں گے۔ اب پیٹرول کی سبسڈی جو بنتی ہے 800 سی سی سے نیچے بہت تھوڑی گاڑیاں ہیں، یہی چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی سبسڈی دیں اور زیادہ سے زیادہ جو مال ہے وہ بنائیں، کیونکہ 800 سی سی سے اوپر ہی تقریباً زیادہ تر پاکستان میں گاڑیاں چل رہی ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ آٹا لوگوں کو تقسیم نہیں کر پا رہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ لوگوں کو آٹا تقسیم صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہا ہے، تو یہ پیٹرول کی تقسیم صحیح طریقے سے کیسے کریں گے؟ حالانکہ ان کو آئی ایم ایف نے بھی اس پر شدید اعتراضات کیے ہیں کہ اس کو روک دیا جائے، لیکن یہ حکومت اپنی ساکھ بچانے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہی ہے، یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو شیئر کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔